بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على شمس الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی، برادران اسلام، نوجوانان دین و ملت، عزیزان ملت اسلامیہ، میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، پردہ نشین خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، اس مقام پر 3 سال سے مسلسل آج کی تاریخ میں جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس تسلسل کا یہ تیسرا پروگرام ہے. جس میں آپ حضرات نے استاذ محترمی و مکرمی جناب حضرت مولانا علاء الدین صاحب ندوی دامت برکاتہ العالیہ، استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا بیان علمی، عرفانی، نورانی سماعت فرمایا. اس شخص سے متعلق جو گفتگو آپ حضرات سے کرنی تھی وہ حضرت مولانا آپ حضرات سے کر کے رخصت ہو گئے. اس رات سے متعلق جو کرنے کے کام تھے اور جو رکنے کے کام تھے وہ دونوں طرح کے کام آپ نے سماعت فرمائے. جو کام کرنے کے ہیں وہ بھی آپ کو بتائے گئے اور جن کاموں سے رکنا ہے کچھ وہ کام بھی آپ کو بتائے گئے، سمجھائے گئے. اس رات کا نام جسے ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر 22 سال 5 ماہ 14 دن میں نازل ہونے والے قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے کسی صورت میں، 554 رکوع میں سے کسی رکوع میں، اور احادیث رسول میں سے کسی حدیث رسول میں اس رات کا نام شب برات نہیں ہے. نہ قرآن پاک کی کسی آیت میں اللہ عز و جل نے اس رات کا نام شب برات رکھا ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی فرمان میں اس رات کا نام شب برات دیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب مسند امام اعظم ابی حنیفہ سے لے کر حدیث کی چھوٹی سی چھوٹی کتاب اس دور کی آخری کتاب تک
جتنی احادیث کی کتابیں ہیں ان تمام احادیث کو آپ کھنگال ماریں، کسی حدیث کی کتاب میں اس رات کا نام شب برات نہیں رکھا گیا۔ اس بات کا تذکرہ مشہور و معروف فقیہ الاصل حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احسن الفتاوی نامی کتاب جو 9 جلدوں میں ملک ہندوستان سے شائع ہوئی اور 10 جلدوں میں پاکستان سے شائع ہوئی، اس کتاب میں مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں اور نہ ہی حدیث پاک میں اس رات کا نام شب برات ہے، لیکن یہ رات شب برات کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جہاں بھی جلسے کا انعقاد ہوتا ہے، محفل سجتی ہے، افراد آتے ہیں، خطیب آتا ہے، سامعین آتے ہیں اور کوئی جلسہ منعقد ہوتا ہے، دینی گفتگو ہوتی ہے، اس جگہ پر، اس مجلس میں، اس محفل میں، اس گفتگو میں، اس تقریر میں، اس وعظ میں اور اس خطیب کی زبان پر اور سامعین کے کانوں میں گونجنے والی آواز یہی پہنچتی ہے کہ یہ رات شب برات ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کی کسی آیت میں اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث پاک میں اس رات کا نام شب برات رکھا ہے۔ آخر اس رات کا نام شب برات کہاں سے مشہور ہوا اور اس کی شروعات کہاں سے ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہے، آخر یہ نام درست ہے یا درست نہیں ہے، یہ نام صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اگر یہ نام درست ہے تو یہ نام زبان سے خطیب کا لینا یہ بھی صحیح ہے، سامعین کا اس نام کو سن کر کے ہضم کر جانا یہ بھی صحیح ہے، عالم کی زبان پر نام آئے تب بھی صحیح ہے، خطیب اپنی تقریر میں شب برات کا لفظ استعمال کرے صحیح ہے۔ لیکن اگر اس نام کے پیچھے کوئی سازش ہو، کوئی پلان ہو اور اسلام کے خلاف کوئی دشمنی ہو، ہم اہل سنت والجماعت کے خلاف کوئی سازش رچی جا رہی ہو، تو پھر یہ نام شب برات لینا اور اشتہار پر شائع کرنا اس نام کو جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اس رات کا نام شب برات مشہور ہے، آپ حضرات نے ایک مرتبہ نہیں، اگر آپ کی عمر 60 سال ہے تو آپ نے اپنی عمر میں 45 مرتبہ اس نام کو سنا ہوگا۔ آپ کی عمر اگر 25 سال ہے تو 10 مرتبہ ضرور اس شب برات کے لفظ کو آپ نے سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ جب آپ کی عمر سمجھنے کے قابل ہوئی ہوگی 15 سال کی عمر میں، اس عمر سے لے کر کے اب تک یا 10-12 سال کی عمر سے لے کر اب تک آپ نے شب برات کا لفظ سنا ہوگا، لیکن کبھی آپ کو اتفاق نہیں ہوا کسی عالم سے تحقیق کرنے کا، آپ کو اتفاق نہیں ہوا کسی مفتی سے، کسی مفسر سے، کسی محدث سے، کسی عالم دین سے، کسی فقیہ سے، کسی جاننے والے سے، کسی خطیب سے، کسی واعظ سے، کسی مقرر سے، کسی محدث سے بات دریافت کریں کہ آخر شب برات کا لفظ استعمال کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ لفظ استعمال فرمایا ہے یا نہیں، قرآن پاک کی کسی آیت میں یہ لفظ آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احسن الفتاوی میں اس کی دو وجہیں تحریر فرماتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں تقریباً 10 صحابہ اکرام سے مختلف روایات مروی ہیں، ان 10 صحابہ اکرام سے جو مختلف روایات بیہقی میں، سنن ابن ماجہ میں، ابو داؤد شریف میں یہ روایات منقول ہیں، ان تمام روایات کو اکٹھا کریں، مصنف ابن ابی شیبہ یہ بھی ایک کتاب ہے، ان تمام روایات کو اکٹھا کریں تو ایک معنی نکلتا ہے، ایک مفہوم نکلتا ہے کہ اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم جو گنہگار ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، ایسے فاسق، فاجر، نافرمان، گنہگار جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کے وجوب کو ختم فرما کر، جہنم کے داخلے کو ختم فرما کر جنت میں ان کا داخلہ نصیب فرما دیتا ہے اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گویا ان کے لیے آگ سے خلاصی، برات اور نجات ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس رات کا نام لیلۃ البراءہ یعنی جہنم سے آزادی، خلاصی اور نجات کی رات کا نام دیا گیا ہے، جسے فارسی میں شب برات کہا جاتا ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، انہیں نجات مل جاتی ہے، اس لیے اس رات کا نام شب برات ہے۔
اگر یہ وجہ ہے تو بالکل درست ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، نہ کسی عالم پر، نہ کسی محدث پر، نہ مفسر پر، نہ خطیب پر، نہ امام پر، نہ مؤذن پر، کسی پر کوئی اشکال نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک دوسری وجہ بھی اس میں سمجھ میں آتی ہے۔ ایک دوسری وجہ کیا ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے مقابلے میں دوسرے حضرات شیعہ ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ افضل، برتر اور بالا مقام ہمارے پیارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء تاجدار بطحا مکی اور مدنی قریشی اور ہاشمی حضرت حسن اور حسین کے نانا جان حضرت فاطمہ الزہرا رقیہ اور حضرت زینب اور ام کلثوم کے والد محترم ام المومنین امہات المومنین کے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے افضل، برتر اور بالا ہیں۔ آپ سے زیادہ کوئی برتر اور بالا نہیں ہے۔ اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کا مقام، رتبہ اور شان ہے وہ 1,23,999 انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں۔ رسول اللہ کے بعد دوسرے انبیاء اور رسول جو ہیں ان کا مقام اور ان کی شان ہے۔ پہلے رسول اللہ کا مقام ہے، پھر دیگر انبیاء کا مقام ہے۔ رسول اللہ کے بعد اور دیگر انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل مقام پوری دنیا میں اگر کسی کا ہو سکتا ہے، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق حضور فرماتے ہیں رسول انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے افضل مقام جس کا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عثمان، ابو بکر بن ابی قحافہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور نبی کے بعد انبیاء علیہ السلام اور انبیاء کے بعد سب سے افضل جس کا مقام ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق کے بعد جس کا مقام ہے وہ عمر فاروق اعظم ہے۔ عمر فاروق اعظم کے بعد جس کا مقام ہے وہ حضرت عثمان ذی النورین ہے۔ عثمان ذی النورین کے بعد جس کا مقام ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں انبیاء کے بعد مقام ابو بکر صدیق کا ہے، اور یہ شیعہ کہتا ہے، یہ رافضی کہتا ہے، یہ کالے کپڑے والا کہتا ہے، یہ تبرہ کرنے والا کہتا ہے، یہ صحابہ اکرام کے اوپر لعن طعن کرنے والا کہتا ہے، یہ عائشہ صدیقہ کے اوپر زبان درازی کرنے والا کہتا ہے، یہ عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگانے والا کہتا ہے، یہ امہات المومنین کے اوپر زبان دراز کرنے والا کہتا ہے، یہ امہات المومنین کو اپنی ماں نہ ماننے والا، حضرات صحابہ اکرام کو کافر کہنے والا، یہ کالے کپڑے والا شیعہ رافضی کہتا ہے۔ صحابہ اکرام کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد سب سے افضل جس کا مقام ہے وہ ابو بکر کا نہیں ہے، عمر فاروق اعظم کا نہیں ہے، عثمان ذی النورین کا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے ابو بکر سے بڑھ کر، عمر فاروق اعظم سے بڑھ کر، حضرت عثمان ذی النورین سے بڑھ کر سب سے افضل مقام علی مرتضیٰ کا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے سب سے افضل مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی کے بعد سب سے افضل مقام انبیاء علیہ السلام کا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد دنیا کے تمام انسانوں میں جو پیدا ہو چکے ہیں، جو قیامت تک پیدا ہوں گے، ان تمام میں سب سے افضل مقام ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق اعظم، عمر فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی، عثمان ذی النورین، اور عثمان غنی کے بعد علی مرتضیٰ۔ علی المرتضیٰ کا نمبر انبیاء کے بعد چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ پہلے ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان ذی النورین، پھر علی المرتضیٰ۔ اور یہ شیعہ کہتا ہے نہیں، علی المرتضیٰ پہلے نمبر پر ہے، ابو بکر کو کافر کہتا ہے، عمر فاروق اعظم کو کافر کہتا ہے، عثمان ذی النورین کو کافر کہتا ہے۔ یہ علی المرتضیٰ کو اول نمبر پہ مانتا ہے۔ علی المرتضیٰ کے بعد حضرت حسن کو دوسرے نمبر پر مانتا ہے، حسین کو تیسرے نمبر پر مانتا ہے، زین العابدین کو چوتھے نمبر پر مانتا ہے، محمد باقر کو 5ویں نمبر پر مانتا ہے، جعفر صادق کو 6ویں نمبر پر مانتا ہے، موسیٰ کاظم کو 7ویں نمبر پر مانتا ہے، اور علی رضا کو 8ویں نمبر پر مانتا ہے، محمد جواد کو 9ویں نمبر پر مانتا ہے، علی نقی کو 10ویں نمبر پر مانتا ہے، حسن عسکری کو 11ویں نمبر پر مانتا ہے، اور 12ویں نمبر پر امام مہدی کو مانتا ہے۔ سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی تھی؟ اس کے لیے آپ مشکات المصابیح صفحہ 511 کھول کر دیکھیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل مقام
ابو بکر صدیق کا ہے، ابو بکر کے بعد عمر فاروق اعظم کا ہے، عمر فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان غنی کا ہے، عثمان غنی کے بعد علی المرتضیٰ کا ہے۔ اور شیعہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے افضل مقام علی المرتضیٰ کا ہے، جو چوتھے نمبر پہ تھا اس کو پہلے نمبر پہ رکھا۔ صرف یہی ظلم نہیں کیا ہے، اس سے بڑھ کر ظلم یہ کیا، ابو بکر کو کافر کہا، عمر کو کافر کہا، عثمان کو کافر کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کرنے والے، بیعت کرنے والے، ایمان لانے والے تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے 5 صحابہ اکرام کو چھوڑ کر تمام صحابہ اکرام کو انہوں نے کافر کہہ دیا۔ تمام صحابہ اکرام کو جو کافر کہنے والا ہے، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى، جو مہاجر ہے وہ بھی جنتی ہے اور جو انصار ہے وہ بھی جنتی ہے۔ مکے میں ایمان لانے والا صحابی یہ بھی جنتی ہے، مدینے میں ایمان لانے والا صحابی یہ بھی جنتی ہے، حضور کی زوجیت میں آنے والی 11 بیویاں یہ بھی جنتی ہے، حضور کی 4 بیٹیاں یہ بھی جنتی ہیں، حضور کے 3 بیٹے یہ بھی جنتی ہیں، حضور ہیں۔ تمام صحابہ اکرام کے بارے میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے سب جنتی ہیں۔ حضور فرماتے، قرآن کہتا ہے صحابہ جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے۔ ایک ایک صحابی کا نام لے کر، ایک مجلس میں 10 صحابی کا نام لے کر حضور نے فرمایا ہے یہ 10 صحابہ جنتی ہے۔ حضور نے 10 صحابہ کو ایک مجلس میں، ایک محفل میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ عثمان غنی کو حضور نے 3 مرتبہ، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر قرآن نے تو ہر صحابی کو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ یہ شیعہ کہتا ہے نہیں، سارے کافر ہیں، سب جہنمی ہیں اور 5 ہی جنتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد میں نے آپ کو ترتیب کے ساتھ بتایا، سارے نام میں نے گنائے، ریکارڈ ہوں گے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ وہاں آپ جاتے ہوں گے 10-15 دن محرم الحرام میں لگاتار جلسے ہوتے ہیں عبدالشکور حال میں، وہاں بھی آپ نے یہ چیز سنی ہوگی، بارہا سنی ہوگی، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن آپ حضرات کی توجہ نہیں رہتی اس لیے بھول جاتے ہیں۔ وہ علی المرتضیٰ کو سب سے افضل مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کے بعد حضرت حسن کو مانتے ہیں، حسن کے بعد حسین کو مانتے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین یہ دونوں علی کے بیٹے ہیں۔ پھر حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ زین العابدین کے بیٹے محمد باقر ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ علی رضا کے بیٹے محمد الجواد ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ محمد الجواد کے بیٹے علی نقی ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ علی نقی کے بیٹے حسن عسکری ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ اور حسن عسکری کے بعد سب سے آخر میں جس کو مانتے ہیں وہ امام مہدی مانتے ہیں۔ یہ کل 12 نام ہوئے۔ شیعہ کہتے ہیں یہ 12 دنیا میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے برتر اور بالا ہیں۔ حتیٰ کہ شیعہ یہ بھی کہتے ہیں علی المرتضیٰ سے لے کر امام مہدی تک یہ جو 12 نام بنتے ہیں یہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں، برتر اور بالا ہیں۔ ان کا عقیدہ اتنا گندا ہے، علی المرتضیٰ اور امام مہدی اس کے بیچ میں یہ 10 اور 12 بنتے ہیں۔ ان 12 کو رسول اللہ سے، انبیاء علیہ السلام سے افضل مانتے ہیں۔ یہ شیعہ ان 12 کو اپنا امام کہتے ہیں، یہ 12 ان کے امام ہیں۔ یہ امام انبیاء سے، نبیوں سے بہتر ہیں۔ بعض کتابوں سے تو پتہ چلتا ہے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ اگر اسے کائنات کا بدترین کافر نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اگر شیعہ کو کائنات کا بدترین کافر نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ میں کہتا ہوں کائنات کا اگر بدترین کافر کوئی ہو سکتا ہے، عیسائی سے بڑا کافر، یہودی سے بڑا کافر، ہندوؤں سے بڑا کافر، سکھوں سے بڑا کافر اگر کوئی ہو سکتا ہے، سور سے زیادہ بدترین اور غلیظ ترین اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ شیعہ۔ توجہ دے، وہ شیعہ صحابہ اکرام پر تبرہ کرتے ہیں،
تبرہ کا مطلب ان پر زبان درازی کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کافر مرتد مشرک کہتے ہیں، لعنتی کہتے ہیں، اور قسم قسم کی جو گالیاں ہو سکتی ہیں وہ سب دیتے ہیں۔ اس عمل کو تبرہ کہا جاتا ہے، اس عمل کو، اس کام کو تبرہ کہا جاتا ہے۔ اسی تبرہ کو بدل کر کے انہوں نے لفظ براءت بنایا ہے، اسی تبرہ کو بدل کر انہوں نے لفظ براءت بنایا ہے، اور اس رات کا نام شب براءت رکھا ہے، کیونکہ اس رات میں شیعہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ اکرام پر لعن طعن کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر رات کا نام شب تبرہ رکھتے بات واضح ہو جاتی، سنی جان جاتا، اہل سنت کو پتہ چل جاتا، اس لیے رات کا نام شب تبرہ نہیں رکھا ہے، تبرہ کو بدل کر کے شب برات رکھا ہے، تبرہ کو بدل کر کے برات رکھا ہے۔ لہذا اس رات میں آپ پتہ لگاؤ شیعوں کے یہاں اس رات میں صحابہ اکرام کو وہ لعن طعن کرتے ہیں یا نہیں، برا بھلا کہتے ہیں یا نہیں، اس لیے اس رات کا نام شب برات کر دیا گیا۔ سنیں، میں نے 12 اماموں کے نام بتائے جو شیعہ کے امام ہیں، ہمارے تو امام ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے امام ہیں، سارے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، سارے اگر نیک عمل کرنے والے، اللہ کوئی گناہ ہوا ہوگا بخش دے کر کے، بخشش کر کے انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ جو صحابی ہیں یقیناً جنت میں جائیں گے، علی، حسن اور حسین، ان کے علاوہ جو صحابی نہیں ہیں اللہ نے چاہا تو وہ سب بھی جنت میں جائیں گے اگر اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ جو 12ویں نمبر پر امام آتے ہیں سارے ہمارے امام ہیں، ایسا نہیں ہے شیعوں کے امام ہیں، ہاں فرق اتنا ہے وہ امام بنا کر کے نبیوں سے افضل کہتے ہیں، وہ امام بنا کر کے تمام صحابہ سے افضل کہتے ہیں، وہ امام بنا کر کے خاتم الانبیاء سے افضل کہتے ہیں۔ ہم امام تو مانتے ہیں، مقتدا مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں، رہبر مانتے ہیں، قائد مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، سرداج مانتے ہیں، سرتاج مانتے ہیں، سردار مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، نبی سے افضل نہیں مانتے ہیں، خاتم الانبیاء سے افضل نہیں مانتے ہیں، رسولوں سے افضل نہیں مانتے ہیں، صحابہ سے افضل نہیں مانتے ہیں۔ ہمارے اور ان میں یہ فرق ہے کہ جو 12واں امام، 12ویں نمبر پر جس امام کا نام آتا ہے امام مہدی، ان کے بارے میں شیعوں کے یہاں یہ مشہور ہے کہ یہ نصف شعبان یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ پیدا ہونے کے بعد جو غائب ہو گئے تھے دنیا سے، تو یہ شعبان کی 15ویں تاریخ تھی، نصف شعبان، یہی شعبان کی 15ویں تاریخ تھی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے 11 امام آئے، لیکن 11ویں نمبر پر جو 12ویں نمبر پر جو امام آیا جس کا نام امام مہدی وہ کہتے ہیں، جس کو آپ لوگ مہدی کہتے ہیں، مہدی علیہ السلام، مہدی علیہ السلام نے امام مہدی میم ہا دال یا امام مہدی، وہ ان کے عقیدے کے مطابق پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد پھر 4 سال 4.5 سال کی عمر میں کسی غار میں، جس غار کا نام تھا سرمن رعا، نام اتنا خطرناک ہے کہ آپ کو یاد ہونے والا نہیں ہے، سرمن رعا، اس نام کے غار میں گھس گئے، اور گھسے کیسے؟ 4.5 سال کی عمر، 4.5 سال کی عمر، اونٹ کی کوہان کے برابر قرآن، اتنا بڑا قرآن، شیعہ کہتے ہیں قرآن کتنا بڑا ہے، جتنی بڑی اونٹ کی کوہان، اونٹ کی ران بنتی ہے، اتنا بڑا قرآن ہے، اور یہ جو قرآن رکھا ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑا قرآن لے کر کے، اور سب دینی تعلیمات جتنا جو کچھ ہو سکتا تھا وہ سب لے کر کے غار میں گھس گئے، اب کچھ باہر ہے ہی نہیں۔ یہ شیعوں کا عقیدہ، ہمارا نہیں۔ حالانکہ یہ جس زمانے کے ان کے باپ ہیں، باپ کا نام حسن عسکری ہے، توجہ دیں، پھر میں آپ کو حسن اور حسین کے بارے میں وہ پوائنٹ بتاؤں گا، آپ پہلی مرتبہ سنیں گے۔ ان کے باپ جو حسن عسکری بنتے ہیں، جس زمانے کی یہ ہیں، ان کی تاریخ وفات دیکھیں، اس زمانے میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ حسن عسکری کا کوئی بیٹا تھا ہی نہیں، امام مہدی پیدا ہوئے ہی نہیں، اور ان کے یہاں پیدا ہونے سے پہلے غار میں گھس گئے۔ جب پیدا نہیں ہوئے تو 4.5 سال کی عمر کیسے ہوئی؟ بہرحال تو شب برات کا لفظ یہ وہاں سے چلا ہے۔ 2 وجہوں میں سے کوئی وجہ ہے، مفتی بشیر احمد صاحب جانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا تو شب برات اس لیے ہے کہ یہ رات نجات کی رات ہے، خلاصی کی رات ہے، اس لیے اس رات کا نام شب برات رکھا گیا ہے، یا پھر یہ رات شیعوں کے یہاں سے چلی ہے، شیعوں کے یہاں سے، ان کے یہاں اس رات میں تبرہ ہوتا ہے، اس لیے اس رات کا نام شب برات رکھا گیا ہے۔ شب برات میں ایک کام ہوتا ہے روزہ رکھنے والا، یہ بات بتائی جا چکی ہے
کہ خاص 15ویں دن کا روزہ، میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا، بڑی تفصیل سے بتایا تھا، اسے نہیں دہرائیں گے۔ دوسرا کام جو ہوتا ہے وہ دوسرا کام قبر پر جانے والا ہوتا ہے۔ اس قبر پر جانے والے کے بارے میں بھی بات بتائی جا چکی ہے کہ قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک بار گئے ہیں، لہذا ایک بار آپ بھی چلے جائیے تو ٹھیک ہے، بار بار جانے کا معمول بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اس سے تھوڑا سا میں اضافہ کر کے کہوں گا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، عائشہ صدیقہ ام المؤمنین ہماری اور آپ کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ہمارے پاس تھے، 15ویں شعبان کی رات میں اٹھے اور بقیع الغرقد چلے گئے۔ مختصر میں دوسری روایت میں خود عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، دوسری روایت آپ کو نہیں بتائی گئی، دوسری روایت آپ نے دوسرے مولوی سے بھی نہیں سنی ہوگی۔ دوسری روایت میں عائشہ صدیقہ وہی ام المؤمنین، وہی راویہ، وہی ام المؤمنین ہماری اور آپ کی امی جان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے پاس رات گزارنے کے لیے آتے تھے، جب بھی میرے پاس کلما دخل علیہ، جب بھی میرے پاس رات گزارنے کے لیے رسول اللہ آتے تھے، اس رات میں حضور اٹھتے تھے آخر رات میں اور بقیع الغرقد جاتے تھے۔ حضور کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، حضور کی ایک وقت میں 9 بیویاں، پہلے خدیجہ الکبریٰ سے شادی کی، دوسرے نمبر پر حضرت عائشہ سے، پھر حضرت سودا سے، اس طرح سے حضور نے 11 شادیاں کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی تھی وہ انتقال کر گئی، اور دوسری بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ 9 بیویاں حضور کی ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں تھی، 9 بیویاں حضور کی ایک وقت میں، حضور کی زوجیت میں، حضور کے نکاح میں، حضور کے انڈر میں 9 بیویاں تھیں۔ تو 9 بیویوں میں سے باری باری اگر حضور ایک ایک دن جاتے ہوں گے تو 9ویں نمبر پر تو عائشہ صدیقہ کا نمبر آ جاتا ہوگا، ٹھیک ہے، ایک ایک رات سب کے یہاں حضور رہیں گے تو 9ویں نمبر پر عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب بھی حضور میرے پاس رات گزارتے تھے تو بقیع الغرقد جاتے تھے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر 10 دن میں ایک مرتبہ بقیع الغرقد قبرستان، 10 دن میں تو ایک مرتبہ کم سے کم بنا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب بھی میرے پاس رات گزارتے حضور تو بقیع الغرقد جاتے تھے، کلما، جب جب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معمول 15ویں شعبان کی رات کا نہ بنائیں، سال بھر کا معمول بنائیں، ہر 10 دن میں جائیں، ہر مہینے میں جائیں، ہر 15 دن میں جائیں، ہر 6 مہینے میں جائیں، ہر 3 مہینے میں جائیں، جب بھی موقع ہو قبرستان جائیں، اور قبرستان پر صرف اس لیے نہیں جائیں وہاں اگربتی جلا دیں گے اور سلگا دیں گے، یہ خوشبو مردے کو پہنچ جائے گی، اوپر جلاؤ گے خوشبو مردے کو پہنچے گی۔ یہ تو پچھلے سال ہم تفصیل سے آپ کو سمجھا چکے ہیں، ہمارے اوپر خوشبو کرو گے، ہم کمرے میں بند ہو، کمرے میں چاروں طرف سے کوئی ہوا آنے کا راستہ نہ ہو، اور اوپر آپ لا کر کے مشک کا ایک ڈھیر رکھ دو، ہمیں کوئی خوشبو ملنے والی ہے؟ آپ اوپر 4 اگربتی جلا کر کے سوچتے ہم نے مردے کو خوش کر دیا، نہیں، وہاں آپ جائیے، آپ اپنی قبر کو یاد کریے، اور ساتھ ساتھ آپ سوچیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا باپ ہے، میری بہن ہے، میرے رشتے دار ہے، جو کچھ ہے نہیں تو ہے مسلمان ہے، اس کے نام پر کچھ پڑھ کر کے ایصال ثواب کریے تب وہ خوش ہوگا، اس کے نام پر صدقہ خیرات کریے تب وہ خوش ہوگا، اس کے نام پر مسجد میں کسی غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، لاچار کو، بیوہ کو دے دو تب وہ خوش ہوگا، نہ کہ اوپر اگر بتی جلا دے تو خوش ہوگا۔ اسے کیا خوشبو ملنے والی ہے؟ اسے کوئی خوشبو پہنچنے والی ہے؟ یہ اصل چیز نہیں ہے۔ قبرستان جانے کے بعد یہ ہے ان کے لیے دعا استغفار کرو۔ عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہے؟ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، مسلمین کے لیے، مسلمات کے لیے حضور دعا فرما رہے تھے۔ حضور اگربتی جلا کر کے، لبان جلا کر کے، یا وہاں عطر چھڑک کر کے حضور خوشبو نہیں دے رہے تھے، حضور وہاں پر دعائے استغفار مغفرت کر رہے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو مغفرت کرنی چاہیے۔ خاص 15ویں تاریخ کا معمول نہ بنا کر سال بھر کا معمول بنائیں۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ جب کوئی قریبی رشتہ دار مرتا ہے، بہت قریبی مرتا ہے، سوچتے ہیں اگر اس کے نماز جنازہ میں نہیں جائیں گے تو ہماری بے عزتی ہوگی اور ہماری رشتہ داری ختم ہو جائے گی، قطع تعلقی ہو جائے گی۔ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جاتے ہیں اور قبرستان چلے جاتے ہیں، اور قبرستان جانے کے بعد بھی ادھر تدفین کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، ادھر 2 4 5 مل کر کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔
یہ قبرستان جانے کا طریقہ نہیں ہے۔ تنہا آپ جائیں یا کسی کے ساتھ جائیں، آپ کے تصورات، خیالات، رجحانات، تفکرات سب بدل جائیں اور آپ کے ذہن و دماغ کی اور جسم کی حالت کی کیفیت ہی کچھ الگ ہو جائے۔ وہاں جانے پر آپ کا احساس، آپ کے احساسات ہی کچھ اور ہو، گویا دنیا و ما فیہا سے بالکل الگ ہو کر کے آپ آخرت کا تصور، موت کا تصور، قبر کا تصور، عذاب کا تصور، جنت اور جہنم کا تصور، اللہ کی گرفت اور پکڑ کا تصور اور جہنم میں ہونے والے عذاب کا خیال کر کے آپ اپنے آپ کو اس خیال میں ڈبا کر کے اللہ سے مغفرت مانگے اور مردوں کے لیے استغفار کرے، یہ طریقہ بنتا ہے۔ اسی طرح سے جو صحابہ اکرام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، انہیں خوش کرنے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے، صرف اور صرف یہ طریقہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ سال میں ان کی مرتبہ ایک قبر پر جا کر کے اگربتی لگا دیتے ہیں، یا اور آگے بڑھ کر کے گئے چادر ڈال دیتے ہیں، یا اور آگے بڑھ کر کے بہت کچھ کرتے ہیں تو سامنے کچھ شیرینی رکھ کر کے فاتحہ کر دیتے ہیں، یا اور آگے بڑھ کر کے بہت زیادہ ہمیں محبت ہے تو نہیں کچھ تو کاغذ کا اور بانس کا ایک تعزیہ بنا کر کے ان کے نام پہ کر دیتے ہیں۔ یہ محبت کے ہمارے چند طریقے ہیں، یہ محبت کے طریقے نہیں ہیں۔ فقط ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں، اپنا تھوڑی سی بات، اپنی بات بدل کر کے اس موضوع پر لے جائیں، آپ کو سمجھائیں۔ ہم اور آپ یہ طریقے اختیار کرتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ اعلیٰ طریقہ جو سمجھتے ہیں وہ حضرت حسن اور حسین یا ان کے علاوہ اور بھی کسی کے نام پر چھوٹے بڑے بہت سارے تعزیہ بنا کر کے ان سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں حضرت حسن اور حسین سے ہمیں عقیدت ہے، محبت ہے، پیار ہے، لگاؤ ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ خدا کی قسم، حضرت حسن اور حسین کی محبت اور پیار میں یہ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ صحابہ اکرام دوسرے حضور کی اہل بیت کی دشمنی میں یہ کیا جاتا ہے جو آپ کو پتہ نہیں۔ حضور کے دوسرے خاندان والوں کی دشمنی میں یہ کیا جاتا ہے جس کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو پتہ نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ کرتے رہتے ہیں، ہوتا ہے ایسا۔ جیسے ایک لفظ میں بولتا ہوں، اس پہ آپ غور کریے۔ کوئی لایانی کام، بیکار کا کام کر رہا ہو، کوئی بیکار کا کام کوئی شخص کر رہا ہو، ہم اردو میں کیا بولتے ہیں؟ بے فضول کام مت کرو۔ بے فضول کام کا معنی ہوگا اچھا کام، اور فضول کا معنی ہوگا برا کام۔ ہم بولتے کیا ہے؟ بے فضول کی باتیں مت کرو، مطلب اچھی باتیں مت کرو، الٹا بالکل چل رہا ہے۔ فضول کا معنی ہوگا بیکار باتیں اور بے فضول کا معنی ہوگا اچھی باتیں۔ اردو میں یہ لفظ استعمال ہے، آپ حضرات بولتے ہیں، کہتے ہیں، جو لوگ اردو داں ہیں وہ بولتے ہوں گے ہمیں بے فضول کی باتیں مت کرو۔ بے فضول کا مطلب اچھی بات ہے، لیکن بالکل الٹا یہ لفظ استعمال ہو گیا ہے، اس مفہوم کی طرف آپ کا ذہن جاتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم نے اور آپ نے یا بھولے بھالے مسلمانوں نے حضرت حسن اور حسین کے نام پہ جو تعزیہ رکھا، ان کو پتہ ہی نہیں یہ تعزیہ حسن حسین کے نام پر محبت کا تعزیہ ہے یا یہ تعزیہ حضور کے خاندان سے، حضور کے اہل بیت سے، حضور کی بیویوں سے، حضور کی بیٹیوں سے، حضور کے نواسوں سے، حضور کی نواسیوں سے دشمنی میں یہ رکھا جا رہا ہے، ہمیں اس کی خبر ہے ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان آپ کو پتا ہے، نہیں پتا ہے تو سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں آپ کو معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، 4 بیٹیوں میں سے سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب، دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم، چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹوں میں سے سب سے پہلے اور بڑے بیٹے کا نام حضرت قاسم، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ اور تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم۔ یہ حضور کے 3 بیٹے ہیں، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں اور حضور کی 11 بیویاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے نام پر ہم اور آپ تعزیہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں۔ ہم اور آپ تعزیہ رکھتے ہیں، یا جو بھی تعزیہ رکھتے ہیں آپ ان سے پوچھیے، حضرت حسن کے نام پہ رکھتے ہیں تعزیہ، حضرت حسین کے نام پہ تعزیہ رکھتے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین پیدا کب ہوئے ہیں ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ حضرت حسن اور حسین اتنا تو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حسن حسین کے باپ کا نام علی ہے، حسن حسین کی بیوی کا ماں کا نام فاطمہ ہے، ماں کا نام فاطمہ ہے، باپ کا نام علی ہے اور نانا کا نام
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ الزہرا تو سب سے چھوٹی ہے، چھوٹی بیٹی ہی سب سے پہلے زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، اور چوتھے نمبر پر حضرت فاطمہ. فاطمہ کی جو بیٹے ہیں حسن اور حسین، ان کا نام آپ کو معلوم ہے، لیکن جو زینب ہے ان کے بیٹے کا نام آپ کو پتا نہیں. جو رقیہ ہے ان کی اولاد ہے یا نہیں آپ کو پتا نہیں. جو ام کلثوم ہے ان کی اولاد ہے یا نہیں یہ آپ کو پتا نہیں. زینب کی اولاد کا آپ نے پتہ نہیں لگایا، رقیہ کی اولاد کا آپ نے پتہ نہیں لگایا، ام کلثوم کی اولاد کا آپ نے پتہ نہیں لگایا، فاطمہ کی اولاد کا بھی صحیح آپ نے پتہ نہیں لگایا. فاطمہ کے دو بیٹوں کا نام آپ نے یاد رکھا، ایک بیٹے کا نام حسن یاد رکھا، دوسرے بیٹے کا نام حسین یاد رکھا. میں کہتا ہوں نہیں، میں سنی ہوں، میں اہل سنت والجماعت ہوں. رسول اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ کی 11 بیویوں سے محبت ہے، رسول اللہ کی 4 بیٹیوں سے محبت ہے، رسول اللہ کے 3 بیٹوں سے محبت ہے، 4 بیٹیوں کی جتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان سب سے محبت ہے. رسول اللہ کے جتنے خاندان والے اہل بیت ہیں ہمیں سب سے محبت ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے حضور کے خاندان کے آدھے خاندان سے محبت ہو اور آدھے خاندان سے ہمیں نفرت ہو. حضور کی سب سے پہلی اور بڑی بیٹی کا نام سنیں، حضرت زینب. حضرت زینب کے شوہر کا نام ابو العاص بن ربیع. حضور کے سب سے پہلے داماد کون بنے؟ بتائیے. ابو العاص بن ربیع سب سے پہلے داماد. آپ کو پتہ ہی نہیں. علی داماد معلوم ہے، اور سب سے پہلے داماد بنے کون ہیں؟ ابو العاص بن ربیع. نہیں معلوم ہے، پبلک کو نہیں معلوم ہے، عوام کو بھی نہیں معلوم ہے، خواص بھی بعض ہوں گے جنہیں نہیں معلوم ہے. ابو العاص بن ربیع یہ سب سے پہلے داماد ہیں. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا ہے، ابو العاص بن ربیع سے سب سے پہلے جو بیٹے جو حضور کے نواسے پیدا ہوئے ہیں ان کا نام علی ہے. حضور کے سب سے پہلے نواسے کا نام علی بنتا ہے. حضور کے سب سے پہلے نواسے کا نام علی. علی کے باپ کا نام کوئی بولے گا نہیں. علی کے باپ کا نام ابو العاص، اور علی کی ماں کا نام زینب، اور زینب کے باپ کا نام رسول اللہ. تو سب سے پہلے نواسا کون بنا؟ علی. سب سے پہلا نواسا علی. جو سب سے پہلا نواسا ہے، جو حسن سے پہلے پیدا ہوا، جو حسین سے پہلے پیدا ہوا ہے، حسن اور حسین سے پہلے دنیا میں آنے والا رسول اللہ کا پہلا نواسا. رسول اللہ کے اس پہلے نواسے کا ہمیں اور آپ کو نام تک نہیں پتا ہے. علی بعد میں داماد بنے ہیں، ابو العاص پہلے داماد بنے ہیں. جو داماد بعد میں بنا ہے اس علی کا نام آپ کو معلوم ہے. جو ابو العاص پہلے داماد بنا ہے اس داماد کا نام آپ کو نہیں معلوم ہے. حسن حسین سے پہلے جو علی رسول اللہ کا نواسا بنا ہے اس علی کا نام آپ کو معلوم نہیں ہے. جو نواسا بعد میں پیدا ہوا حسن اور حسین اس کا نام آپ کو معلوم ہے. جو نواسا پہلے ہے اس کا نام پہلے آپ معلوم کریں، جو نواسا بعد میں بنا ہے اس کا نام آپ بعد میں معلوم کریں. علی کون ہے؟ علی دو ہیں. علی دو ہیں. ایک علی حضور کے داماد ہیں، ایک علی حضور کے نواسے ہیں. ایک علی حضور کے داماد ہیں اور ایک علی حضور کے نواسے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 40 سال کی ہوئی، 41ویں سال کا پہلا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے. حضرت جبرائیل امین تشریف لائے. سورۃ العلق قرآن پاک کی 96ویں سورت کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی. رسول اللہ کو نبی بنا دیا گیا. نبی کی عمر 50 سال کی ہوئی. خدیجہ وفات پا گئی. نبی کی عمر 50 سال کی ہوئی. ابو طالب وفات پا گئے. رسول اللہ کی عمر 53 سال کی ہوئی. مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آ گئے. رسول اللہ کی عمر 54 سال کی ہو گئی. 55واں سال چل رہا تھا. روزے فرض ہو گئے. عید کی خوشیاں مل گئی اور اسی روزے کی فرضیت میں غزوہ بدر ہوئی. غزوہ بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب تقریباً 60 یا 61 سال کی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے چلے. مکہ فتح کرنے کے لیے جب مکہ میں پہنچے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے پہنچ کر کے مکہ آئے اور مکے میں جب آپ نے قدم رکھا تمام کافر دم بخود ہو گئے اور جنگ کی ان کے اندر کوئی ہمت اور قوت نہ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے تھے. جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، اگرچہ آپ فاتح تھے، مکہ فتح ہو رہا تھا،
کافر نیچے ہو رہے تھے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شان کے ساتھ سینہ تان کر کے فخر اور غرور اور ناز اور نخرے کے ساتھ اکڑ کر کے زمین پر نہیں چل رہے تھے، بلکہ رسول اللہ کی سیرت میں تحریر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر تشریف فرما تھے، اس اونٹنی کا جو کوہان نکلا ہوا تھا، آپ اتنا جھک کر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اقدس، آپ کی پیشانی مبارک اس کوہان سے ٹکرایا جایا کرتی تھی، اور رسول اللہ یہ بتانا چاہتے تھے حکومت مل جائے، سلطنت مل جائے، قیادت مل جائے، سرداری مل جائے، بڑے بن جاؤ، لیکن کبھی تمہارے اندر فخر اور غرور اور تکبر نہیں آنی چاہیے۔ دیکھو میں مکہ کا فاتح بن گیا ہوں، مکہ اور مدینہ میرا ہو گیا ہے، لیکن میں انتہائی تواضع کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہا ہوں۔ تمام بڑے بڑے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک چکے ہیں، پھر بھی حضور تکبر کے ساتھ مکے میں داخل نہیں ہو رہے۔ حضور مکے میں داخل ہوئے، کعبۃ المقدسہ پہنچے، کعبہ میں قدم رکھا حضور نے۔ حضور جب اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی پہ چل رہے تھے، حضور اونٹنی پر تنہا نہیں تھے، اس اونٹنی کے پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، جس بچے کا نام علی تھا، جس بچے کا نام علی تھا۔ شیعہ آپ کو بتائے گا یہ علی کون تھے؟ علی المرتضیٰ تھے؟ نہیں، اس وقت علی بچے تھے ہی نہیں، علی تو بڑے ہو چکے تھے۔ یہ علی جو پیچھے بیٹھا تھا یہ بچہ تھا، تو بچہ کون تھا؟ یہ حضور کا نواسا بچہ تھا جو چھپایا گیا۔ شیعہ نے علی کو وہ علی بتا دیا جو علی بڑے ہو چکے ہیں۔ کتابوں میں لکھا علی بچہ تھا، عمر 7 سال تھی۔ ارے علی جب رسول اللہ کی عمر 40 سال، علی کی عمر 8 سال، رسول اللہ کی عمر 40 سال، علی کی عمر 8 سال، رسول اللہ کی عمر 61 سال، تو علی کی عمر کتنی بنے گی؟ علی کی عمر 28-29 سال بنے گی۔ پھر بچہ پیچھے علی المرتضیٰ کیسے ہوئے؟ یہ پیچھے بچہ وہ ہے جو زینب کا بیٹا ہے، یہ پیچھے بچہ وہ ہے جو ابو العاص کا بیٹا ہے، یہ پیچھے بچہ علی وہ ہے جو رسول اللہ کا پہلا نواسا ہے، جس نواسے کو شیعوں نے بھلا دیا، آپ کو بتانے نہیں دیا۔ کیوں؟ اگر اس نواسے کا نام آپ کو معلوم ہو جائے گا تو صرف اور صرف آپ حضرت حسن اور حسین کے نام کا تعزیہ نہیں رکھیں گے، بلکہ حضرت علی کے نام کا بھی تعزیہ رکھیں گے۔ اس لیے چھپایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے، کعبہ کے بت اوپر رکھے ہوئے 360 بت رکھے ہوئے تھے، کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے، ان بتوں کو چھڑی سے گرانا ہے، ان بتوں کو چھڑی سے گرانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے علی کو کندھے پر سوار کیا، اور اسی علی جو نواسا ہے اس سے حضور نے فرمایا اس کعبہ کو بتوں سے اب پاک کر دو، اب کبھی کعبہ میں بت نہیں آئیں گے۔ جس علی نے کعبہ کو بتوں سے صاف کیا ہے، آج تک وہ کعبہ بتوں سے پاک ہے، اس علی کا نام آپ کو معلوم نہیں ہے۔ جس نواسے نے بیت اللہ کو شرک سے صاف کر دیا ہے، پاک کر دیا ہے، جس نواسے نے بتوں سے، مورتیوں سے کعبۃ اللہ کو پاک اور صاف کر دیا ہے، اس نواسے کا نام آپ نے بھلا دیا، اس نواسے کا نام پتہ نہیں۔ یہ پہلا نواسا حضور کا۔ اب تو یاد ہوا ہوگا کچھ۔ اب حضور کے سارے نواسے پر اگر اتنی گفتگو ہو کتنا ٹائم لگے گا۔ یہ حضور کا پہلا نواسا ہے۔ کس سے پیدا ہوا؟ بیٹی کا نام زینب ہے، باپ کا نام ابو العاص ہے۔ یہ پہلا حضور کا نواسا بنتا، جانا پوچھنا۔ اب وقت نہیں ہے، اگر کوئی کہے گا غلط ہے تو میں کم سے کم 15-20 کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں، کم سے کم، جس کتابوں میں یہ سب لکھا ہوا، ہر جگہ چھان مارو، سب جگہ لکھا ہوا، لیکن چھپایا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا۔ کیوں؟ وہی ایک بات ہے، اختلاف مت کرو، اختلاف مت کرو۔ حضور نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ طیب پڑھو۔ اختلاف ہو گیا تھا یا نہیں؟ سب سے پہلے پتھر چہرے پہ کس نے مارا تھا؟ حضور کا چچا ابو لہب نے مارا تھا۔ ابو لہب نے سب سے پہلے پتھر مارا تھا۔ حضور نے کہا نہیں، توحید کی دعوت ہے، حق کی دعوت ہے، سچائی کی دعوت ہے، پہنچاؤں گا، اختلاف ہو یا اتحاد ہو، بات پہنچا کے رہوں گا۔ میں نے بھی یہی سوچا، بات پہنچانی ہے، حق اور سچ ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر علن اعلان بات کرنی ہے، بغیر ڈر اور خوف کے بات کرنی ہے۔ ہاں اگر کسی کو نہیں ماننا ہے، آئے علمی گفتگو کرے، دلائل کی گفتگو کرے، کتابوں کی گفتگو کرے، حوالوں کی گفتگو کرے، علماء کو بلائے، اکابرین کو بلائے، بڑوں کو بلائے، جس کو چاہے اس کو لائے۔ کہنے کا مطلب یہ پہلا نواسا حضرت زینب، یہ حضور کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے جو دوسری اولاد ہوئی، اس دوسری اولاد کا نام امامہ ہے، دوسری اولاد کا نام
بولیے امامہ یہ لڑکی. تو اب حضور کے نواسے میں کون آیا دوسرے نمبر پر؟ نواسی آئی. کیا نام ہے اس کا؟ پہلے نواسے کا نام علی ہے اور دوسرے نمبر پر نواسی کا نام امامہ ہے. اس امامہ کا نام بھی آپ کو معلوم نہیں ہے, یہ نام بھی آپ کو چھپا لیا گیا ہے. جاؤ تمام دنیا شیعت کو چیلنج کرو, لکھنؤ شہر سے لے کر بھوپال تک اور بھوپال شہر سے لے کر پورے ملک ہندوستان کے شیعوں کو چیلنج, اور یہاں سے لے کر کے ایران ملک تک تمام شیعوں کو چیلنج ہے. جاؤ ان سے پوچھو, تم جو جس کو سب سے بڑا امام علی کو سب سے بڑا امام مانتے ہو, علی کو تم نے سب سے بڑا امام ماننا ہے. علی کی بیوی کا نام فاطمہ تھا, فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی. علی نے کہا تھا فاطمہ سے, فاطمہ اب تیری جیسی بیوی تو ہمیں ملنے والی نہیں, تو رسول اللہ کی لخت جگر تھی, تیرے اخلاق رسول اللہ کے اخلاق تھے, اب تیری جیسی بیوی ملنے والی نہیں. فاطمہ تیری دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ فاطمہ نے علی سے کہا تھا, علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرے بعد میری بہن کی بیٹی, میری بہن حضرت زینب کی بیٹی امامہ سے شادی کر دیں. جاؤ شیعوں سے پوچھو علی کی دوسری بیوی کا نام کیا ہے, علی کی دوسری بیوی کا نام کیا ہے؟ چھپایا نا, نہیں سمجھے آپ. حضرت زینب کی بیٹی کا نام بولیے امامہ. یہ حضور کی نواسی ہوئی. اب خطابت کے انداز میں نہیں, وکالت کے انداز میں سمجھاؤں گا. تو حضور کی نواسی یہ بنی امامہ, توجہ ہے, حضور کی نواسی بنی امامہ. تو یہ امامہ زینب کی بیٹی ہوئی, اور حضور کی چوتھے نمبر پر جو بیٹی ہے اس کا کیا نام ہے؟ فاطمہ. فاطمہ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ علی. جب فاطمہ مرنے لگی تھی, دنیا سے جانے لگی تھی, علی نے کہا تھا فاطمہ چلی جاؤ گی میرا کیا بنے گا؟ فاطمہ نے کہا پریشان مت ہو, میں دنیا سے جاؤں گی تو شادی تمہیں کس سے کرنا ہے؟ بولیے میری بہن کی بیٹی امامہ سے کرنا ہے. تو علی کی دوسری بیوی کون بنی؟ جو حضور کی نواسی ہے, جو حضور کی نواسی سے حضرت علی کی دوسری شادی ہوئی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو حضرت علی کی دوسری بیوی کون بنی؟ اب شیعوں سے پوچھو علی کی بیویاں 9 ہیں, علی کی بیویاں 9 ہیں. حضرت علی کی ان 9 بیویوں میں سے پوچھو دوسرے نمبر پر جو بیوی تھی اس کا نام کیا تھا؟ چھپائیں گے بیٹا. کیوں چھپائیں گے؟ چھپائیں گے اس لیے نواسی کا نام آ جائے گا نا حضور کی. جب نواسی کا نام آئے گا تو حضور کی پہلی بیٹی کا نام بھی پتا چل جائے گا. جب پہلی بیٹی کا نام پتا چل جائے گا ان کو ماننا پڑے گا حضور کی بیٹیاں کئی تھی. وہ کہتے ہیں حضور کی بیٹی 1 تھی, ہم کہتے ہیں حضور کی بیٹیاں 4 تھی. اس لیے وہ حضرت علی کی دوسری بیوی کا نام نہیں بتاتے ہیں. جب بولو گے حضرت علی کی دوسری بیوی کا نام بتاؤ, چھپائیں گے. اس لیے چھپائیں گے, نام بتائیں گے تو وہاں سے زینب کا نام پتا چلے گا. جب زینب کا نام پتا چلے گا راز اوپن ہوگا کہ حضور کی بیٹی 1 فاطمہ صرف نہیں ہے, کچھ اور بھی بیٹیاں ہیں. اور وہ تو کالا کہتا ہے کہ حضور کی بیٹی 1 ہے, اور ہم کہتے ہیں حضور کی بیٹیاں کہیں ہیں 4 ہیں. راز سمجھ میں آ گیا؟ یہ حضرت امامہ ہے جو علی کی دوسری بیوی بنتی ہے. اس امامہ کا نام آپ نے بھلا دیا. حضرت زینب سے جو تیسری اولاد ہوتی ہے وہ ابھی بچہ ہی ہے, اب اس کا نام نہیں رکھا گیا تھا, وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. تو حضور کے 2 نواسے ہو گئے اور 1 نواسا. میں نے کتنی مرتبہ کہا کوئی ضرورت نہیں ہے لائٹ پائٹ یہ سب سجانے کی, ایک کوئی بڑی مسجد کا انتخاب کرو. آسان شارٹ کٹ راستہ آپ کو بتا رہا ہوں. میں ایک آپ کو ہر مرتبہ سمجھاؤں. کوئی بڑی مسجد علاقے کی, محلے کی ہو جس میں تھوڑا سا کھلا نظر آ رہا ہو, یعنی اگر میں بیان کروں تو سب کو نظر آئے. محراب کے پاس کرسی رکھو, مسجد کا مائک لگاؤ, 1 پیسے کا خرچ نہیں, نہ کسی چائے کا خرچ, نہ کسی ناشتے کا خرچ, مولوی موجود, ہر ٹاپک پہ گفتگو. آپ کو پتا تو چلے گا ذاکر نائک کون ہے. خوب بیان سنتے ہیں نا, آپ کو پینٹ شرٹ ٹائی والا خوب پسند آتا ہے, آپ کو پتا تو چلے اس پینٹ شرٹ پتلون کے اندر ہے کیا. اس کا علم جانچوں گا نا, وہ آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہے, انگلش میں بولے گا آپ کو,
جو کچھ بھی، تو آپ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. پھر اس کا کچھ آپریشن ہو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا ہے، اس موضوع پر بات رکھی جائے. پھر جو آپ وہ تقریر سنتے ہیں جرجیز کی، ابلیس کی، اس کا بھی کسی ٹاپک پہ کسی دن رکھو، اس کا بھی آپریشن ہو. آسان طریقہ، کوئی پیسہ نہیں خرچ ہونے والا. کسی مسجد میں انتظام کرو، ہر موضوع پر ایک ایک گفتگو ہو. میں آپ کو بتاؤں یہ اہل حدیث کیا ہے، اہل حدیث ہے یا اہل خبیث ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں یہ اہل قرآن کیا ہے، اہل قرآن ہے یا کچھ اور ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں یہ شیعہ کیا ہے. پھر شیعہ میں جو 12 فرقے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں. پھر میں آپ کو یہ بتاؤں آپ کے ملک ہندوستان میں کتنے فرقے اس وقت چل رہے ہیں، یہ تذکرہ بتاؤں. یہ سب ڈیٹیل ایک ایک کر کے آپ کو آتی رہے. آسان طریقہ، کبھی 15 دن میں، مہینہ بھر میں ڈیٹ اور تاریخ متعین کریں، ایک مسجد کا انتخاب، یہ آپ کی 20,000 25,000 جو خرچ ہو رہا ہے سب بچ جائیں گے. کہنے کا مطلب زیادہ سے زیادہ آپ کو دینی باتیں پہنچیں گی. بار بار انتظام کرنے میں دشواری ہوتی ہے. سال میں 2-4 جلسے آپ اس طرح کے بھی بڑے کر لو، جب آپ مناسب سمجھیں اس موقع پر کر لیجیے کوئی بڑا جلسہ. لیکن چھوٹے کوئی بڑی مسجد کا پروگرام تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، پیسہ اس میں خرچ ہونے والا نہیں ہے. اور مجمع کو آپ پڑھے لکھے لوگوں کو اکٹھا کریے، جو سمجھتے ہو، جو خوب سنتے ہو، فائن ہو. پھر آپ اس میں سوالات کی اجازت دیجیے. 1 گھنٹہ میرا بیان ہو، 20 منٹ آدھا گھنٹہ سوال ہو اسی ٹاپک کے اوپر. آپ کے سوال کا جواب ملے تب تو آپ کو تسلی ہوگی، تشفی ہوگی، تب تو آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے، تب تو آپ سوچیں گے کہ ہمیں ہماری بات مل رہی. اب سوچتے ہو مولوی پک کے چلا گیا، ہم کو کہنے کا موقع نہیں ملا. مولوی صاحب سے ہمیں کہنے کا موقع ملتا تب میں بتاتا ان کی بکراتی دیکھتا. آتا ہے نا دل میں خیال، آتا ہے، بار بار خیال آتا ہے، ایسا نہیں ہے. خیال آتا ہے، سب کے دل میں خیال آتا ہے. تو یہ خیال پورا کرنے کے لیے ریال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خیال پورا کرنے کے لیے ریال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. کسی ایک جگہ کا انتخاب کرو، ہر مہینے ہر 15 دن تک پروگرام کا نظم کرو مفت میں. نہ چائے کا خرچ، نہ ناشتے کا خرچ. میں چائے پی کے آؤں گا، ناشتہ کر کے آؤں گا، کھانا جا کے کھاؤں گا. آسان طریقہ ہے نا. چلیے آگے چلتے ہیں. تیار کر کے آئے ہوئے ہیں تو اب اس کا بھی تو خیال رکھنا ہے تھوڑی سی، کہ ایسا نہ ہو وہ کہے کہ بیان ہی نہیں ہوا. تو حضور کے پہلے نواسے کا نام، واپس آئیں، حضور کے پہلے نواسے کا نام علی، اور حضور کی پہلی نواسی کا نام امامہ. پھر تیسرے نمبر پر جو گناہ پیدا ہوئے ان کا نام نہیں رکھا گیا، دنیا سے چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی. رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی. اور پھر تیسری حضور کی بیٹی ام کلثوم کی شادی بھی حضرت عثمان سے ہوئی. اس ام کلثوم سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس بیٹے کا نام عبداللہ تھا. یہ حضور کا تیسرا نواسہ بنا. ام کلثوم سے ایک بیٹا پیدا ہوا. حضور کی تیسری بیٹی ہے نا، حضور کی تیسری بیٹی ام کلثوم. میرا گلا بیٹھ گیا، اتنی بیٹھتا نہیں، آپ پریشان نہ ہو. اب گلا بیٹھ گیا، کیا اللہ بہتر جانے کیا وجہ ہے، ورنہ میں 3.5-4 گھنٹے بولتا ہوں. میں نے آپ کو بتا دیا میرا گلا نہیں بیٹھ. 7 دن لگاتار میں نے پروگرام کیا، اللہ کا شکر ہے میرا گلا نہیں بیٹھا. میں معلوم نہیں ہے کیا وجہ ہے. تو حضرت ام کلثوم سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. نواسے کتنے ہو گئے؟ 3 اور نواسی 1. نواسے 3 اور نواسی 1 ہو گئے. یہ حضرت عبداللہ ابھی زیادہ بڑے نہیں ہوئے تھے، چھوٹے ہی تھے. کسی مرغ نے آنکھ میں چونچ مار دی، اس کی وجہ سے زخم بڑھتا گیا اور اسی میں یہ انتقال کر گئے. آپ کو اس نواسے کا پتہ نہیں کیسے انتقال ہوا، سنا آپ نے کبھی؟ آپ کو کبھی نہیں پتا. اس نواسے کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ آنکھ میں چونچ ماری تھی کسی مرغ نے، اس کی وجہ سے انتقال ہو گیا. بعض تاریخ لکھنے والے بولتے نہیں، انتقال نہیں ہوا تھا. یہ نواسا حضور کا بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد جوان ہوا، اور جوان ہوا تو حضرت معاویہ کی بیٹی یا حضرت معاویہ کی بہن، حضرت معاویہ کی بیٹی یا حضرت معاویہ کی بہن جس کا نام صفیہ تھا، اس صفیہ سے اس کی شادی ہوئی ہے. اور پھر یہ جنگ یرموک میں بھی شریک ہوا ہے. یہ جوان اور بڑا ہوا ہے، پھر دنیا سے رخصت ہوا ہے. بعض فرماتے چھوٹا ہے، مرغ نے چونچ ماری تھی انتقال فرما گئے. بعض کہتے نہیں یہ بڑا اور جوان ہوا ہے پھر دنیا سے گیا ہے. جو کچھ بھی ہو، لیکن حضور کا نواسا تیسرا کون بنتا ہے؟ عبداللہ. یہ 3 نواسے ہم نے چھوڑ دیے. اب چوتھے نمبر پر فاطمہ کی شادی ہوتی ہے. اب فاطمہ کی شادی کا نمبر آتا ہے. فاطمہ کی شادی ہوتی ہے تو فاطمہ کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں. فاطمہ کے یہاں جب بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی کا نام فاطمہ نے زینب رکھا. دوسری بیٹی پیدا ہوئی، فاطمہ نے نام رقیہ رکھا. تیسری بیٹی پیدا ہوئی، فاطمہ نے نام
کلثوم رکھا، حضور کی دوسری نواسی کا نام زینب ہے، حضور کی تیسری نواسی کا نام رقیہ ہے، حضور کی چوتھی نواسی کا نام کلثوم ہے، پہلی نواسی کا نام امامہ ہے، دوسری نواسی کا نام زینب ہے، تیسری نواسی کا نام رقیہ ہے، چوتھی نواسی کا نام کلثوم ہے، فاطمہ کی پہلی بیٹی کا نام زینب ہے، فاطمہ کی دوسری بیٹی کا نام رقیہ ہے، فاطمہ کی تیسری بیٹی کا نام کلثوم ہے۔ ان تین نواسیوں کا کوئی پتہ نہیں، نواسیاں کتنی ہو گئی؟ ہوئی نہ چار؟ ارے معلوم ہے نہیں پتا؟ آئیے، نواسے تین اور نواسیاں چار۔ حضرت حسن پیدا ہوئے، اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ حضور کے چوتھے نمبر کے نواسے ہیں، حضرت حسین یہ حضور کے 5ویں نمبر کے نواسے ہیں، حضرت محسن یہ حضور کے 6ویں نمبر کے نواسے ہیں۔ حضور کے کتنے نواسے ہوئے؟ 6۔ یہ 6 نواسے ہوئے اور 4 نواسیاں ہوئی۔ پہلے نواسے کا نام علی ہے، دوسرے نواسے کا نام پتہ نہیں، تیسرے نواسے کا نام عبداللہ ہے، چوتھے نواسے کا نام امام حسن حضرت حسن ہے، چوتھے 5ویں نواسے کا نام حضرت حسین ہے، اور 6ویں نواسے کا نام حضرت محسن ہے۔ پہلی نواسی کا نام امامہ ہے، دوسری نواسی کا نام زینب ہے، تیسری نواسی کا نام رقیہ ہے، چوتھی نواسی کا نام ام کلثوم ہے۔ ان نواسی اور نواسیوں کا نام نہیں معلوم ہے۔ آگے ذرا بڑھیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی ابو العاص کو دی ہے، اور 2 بیٹی حضور نے عثمان کو دی ہے، ایک بیٹی حضور نے علی کو دی ہے، عثمان کو حضور نے 2 بیٹیاں دی ہیں، علی کو حضور نے 1 بیٹی دی ہے، ابو العاص کو حضور نے 1 بیٹی دی ہے۔ ابو العاص پہلے داماد بنے ہیں، عثمان بعد میں داماد بنے ہیں، علی اس کے بعد داماد بنے ہیں، علی سب سے بعد میں داماد بنے ہیں۔ تو آپ نے کہہ دیا دمدم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، جو علی سب سے لاسٹ میں ہے، اس علی کا پہلا نمبر جو ابو العاص پہلے ہے، اس ابو العاص کو بھلا دیا ہے۔ عثمان جو دوسرے نمبر پر ہے اس کو آپ نے بھلا دیا ہے، علی جو آخر میں ہے اس کو آپ نے پہلا نمبر کہہ دیا۔ داماد بننے میں علی کئی نمبر پہ آیا؟ تیسرے نمبر پر آیا۔ پہلے داماد ابو العاص ہے، پھر داماد عثمان ہے، پھر داماد عثمان ہے، اور اس کے بعد داماد علی ہے۔ علی کو حضور نے 1 بیٹی دی ہے، اور حضرت عثمان کو حضور نے 2 بیٹیاں دی ہیں۔ علی کو سب سے چھوٹی بیٹی ملی ہے، حضرت عثمان کو 2 بڑی بیٹیاں ملی ہیں۔ بڑے کا مقام زیادہ ہوتا ہے، چھوٹے کا مقام کم ہوتا ہے، بڑے کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے، چھوٹے کا رتبہ کم ہوتا ہے۔ بڑی بیٹیاں عثمان کو ملی ہیں، چھوٹی بیٹی علی کو ملی ہے۔ عثمان کو آپ نے نہیں جانا، علی کو آپ نے جانا ہے۔ حضرت علی کو 1 بیٹی دی ہے، عثمان کو حضور نے 2 دی ہے، اور 2 دینے کے بعد حضور نے فرمایا اے عثمان سنو، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد ایک بیٹی میں عثمان کو دیتا جاتا، ایک کے بعد ایک بیٹی، اگر میری ہر بیٹی مرتی جاتی، ایک کے بعد ایک بیٹی کو میں عثمان کے حوالے کرتا جاتا۔ علی کے بارے میں حضور نے نہیں فرمایا کہ اے علی فاطمہ مرے گی میں کوئی اور بیٹی ہوتی دے دیتا، عثمان کے بارے میں فرمایا ہے، علی کے بارے میں نہیں فرمایا۔ عثمان کو آپ نے یاد نہیں کیا، علی علی یا علی یا علی، کوئی سامان اٹھائیں گے تو یا علی، طاقت لگا کر کیا بولتے ہیں؟ اب یاد آیا نا، سمجھے؟ بولتے ہیں یا علی، یہاں سے تو وہ ہے یا علی، وہ یا علی شیعہ لکھتا ہے یا علی، پھر محرم میں لکھا ہو جائے یا علی یا حسن یا حسین، تو آپ زور لگاتے ہیں تو یا اللہ کہنا چاہیے، یا اللہ طاقت لگاتے ہو، یا اللہ تم مجھے طاقت دے یہ وزنی سامان میں اٹھاؤں، یا اللہ نہیں کہتا ہے، یا علی کہتا ہے علی تم مجھے طاقت دے، نہیں علی طاقت نہیں دے گا، طاقت اللہ دے گا۔ آپ نے علی کو یاد کیا، اب دیکھیں لفظ آپ بولتے ہیں یا علی سمجھتے نہیں، اب آپ کے سامنے بات آئی سمجھ میں، یا علی کہاں سے چلا ہے؟ بہت ساری باتیں مشہور ہیں لیکن اس کی خبر نہیں ہوتی ہے، اس کا پتہ نہیں چل جاتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں اور آپ کو حق اور سچ کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند گزارشات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی، بقیہ انشاءاللہ کبھی اور کسی موقع پر جب بات ہوگی وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ مجمع کم ہے اس لیے دل نہیں لگ رہا ہے، انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔